حمزہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ اس کے باوجود یہ ساری مشکلات کے باوجود یہاں پر اللیگل مائگریشن وہ بھی بہت ہوتی ہے. لوگ اپنی زندگیاں داؤ پہ لگا کے مشکلات میں ڈال کے وہ انگلینڈ تک پہنچ رہے ہیں, کسی بھی طرح پہنچ رہے ہیں, لیکن وہ پہنچ رہے ہیں. اور اسی طرح سے بہت سارے جو لوگ ہیں یہاں پہ اسائلم سیکرز بھی ہیں جو کہ آگے اسائلم یہاں پہ کلیم کر دیتے ہیں, یا اسپیشل مختلف کنٹریز کے جو لوگ ہیں. وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم نے گزشتہ سال دیکھا تھا کہ پاکستانیوں کی جانب سے ساؤتھ ایشین کمیونٹی میں پاکستانیوں کی جانب سے بڑی ساری اپلیکیشنز آئی تھیں. کتنے لوگوں کی ایکسیپٹ ہوں گی نہیں ہوں گی وہ ایک علیحدہ ڈسکشن ہے, لیکن اسائلم سیکرز کے حوالے سے, امیگرینٹس کے حوالے سے بات کرتے ہیں, لیکن بالخصوص اسائلم سیکرز کے حوالے سے جو برطانوی گورنمنٹ ہے, اس سے پہلے جو گزشتہ گورنمنٹ تھی وہ ان کو روانڈا بھیجنا چاہتی تھی. یہ گورنمنٹ کے پاس ایک نیا پلان ہے, یہ ان کو فوجی بیرکس میں رکھنا چاہتی ہے. اس حوالے سے پہلے ایک رپورٹ دیکھتے ہیں, پھر آ کے مزید اس پہ بات کرتے ہیں. ایسٹ سسیکس میں واقع کروبرا کے سابق فوجی تربیتی مرکز میں پہلے پناہ گزینوں کی آمد ہو گئی ہے. ہوم آفس کے مطابق 27 مرد پناہ کے متلاشی افراد کو رات کے وقت کیمپ منتقل کیا گیا ہے, جبکہ اس مقام کو آئندہ مہینوں میں توسیع دے کر 500 سے زائد افراد کے لیے استعمال کرنے کا منصوبہ ہے. برطانوی حکومت کا کہنا ہے کہ اقدام مہنگے ہوٹلز میں پناہ گزینوں کو رکھنے کے عمل کو ختم کرنے کی حکمت عملی کا حصہ ہے. وزیر داخلہ شبانہ محمود نے واضح کیا کہ کروبرو صرف آغاز ہے اور ملک بھر میں مزید فوجی مقامات کو اسی مقصد کے لیے استعمال کیا جائے گا. ان کے مطابق سابقہ حکومت کے دور میں 400 سے زائد ہوٹل پناہ گزینوں کے لیے کھولے گئے تھے, جن پر روزانہ تقریباً 90 لاکھ پاؤنڈ خرچ آ رہا تھا. ہوم آفس کا دعویٰ ہے کہ اب ہوٹلز کی تعداد کم ہو کر 200 سے بھی نیچے آ گئی ہے اور مجموعی اخراجات میں 15% کمی آئی ہے. تاہم اس فیصلے پر مقامی سطح پر شدید رد عمل دیکھنے میں آ رہا ہے. کروبرو اور آس پاس کے علاقے میں احتجاج کیے گئے ہیں, جبکہ مقامی رہائشیوں نے سلامتی سہولیات پر دباؤ اور شفافیت کے فقدان پر تشویش کا اظہار کیا ہے. ولٹن ڈسٹرکٹ کونسل کے سربراہ جیمز پیٹرج نے اس فیصلے کو غلط قرار دیا. تاہم انہوں نے کہا کہ کمیونٹی کو متحد ہو کر صورتحال کا مقابلہ کرنا ہوگا, جیسا کہ ماضی میں افغان اور یوکرینی مہاجرین کی آمد کے وقت کیا گیا تھا. دوسری جانب کونسل کی نائب سربراہ ریچل نے الزام لگایا ہے کہ ہوم آفس نے مقامی کمیونٹی سے مناسب مشاورت نہیں کی, جس کی وجہ سے خوف اور غلط معلومات میں اضافہ ہوا. کروبرو شیلڈ نامی مقامی رہائشی گروپ نے ان منصوبوں کے خلاف قانونی کارروائی بھی شروع کر دی ہے. گروپ کا کہنا ہے کہ کیمپس میں پناہ گزینوں کو رکھنا ہوٹلز کے مقابلے میں زیادہ مہنگا اور مقامی آبادی کے لیے زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے. ادھر اپوزیشن جماعت کنزرویٹو پارٹی نے حکومت پر سخت تنقید کی ہے. شیڈو وزیر داخلہ کرس فلپ نے اسے لیبر حکومت کے لیے شرمناک دن قرار دے دیا اور الزام لگایا کہ فوجی کیڈٹس کو تربیت کے مقام سے نکال دیا گیا ہے. ہوم آفس نے تمام خدشات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ کروبرو کیمپ میں سخت حفاظتی انتظامات موجود ہیں, جن میں 24 گھنٹے سیکیورٹی, CCTV اور مکمل سیکیورٹی اسکریننگ شامل ہے. حکام کے مطابق تمام پناہ گزینوں کو آمد سے قبل پولیس اور امیگریشن ڈیٹا بیس کے ذریعے جانچا جاتا ہے. یہ کیمپ اس سے پہلے 2021 میں افغانستان سے انخلا کے بعد افغان خاندانوں کو عارضی طور پر رہائش دینے کے لیے بھی استعمال کیا جا چکا ہے. جی ہاں, جو 27 اسائلم سیکرز ہیں حمزہ, ان کو یہاں پر آلریڈی منتقل کر دیا گیا اور مزید لوگوں کو بھی منتقل کیا جائے گا. جو ہوٹلز میں اسائلم سیکرز کو رکھا جا رہا تھا وہ اب ان ہوٹلز میں کمی لائی جائے گی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب فار رائٹ کے مظاہرے ہوئے تھے تو وہ ان ہوٹلز, بہت سارے ہوٹلز کے باہر گئے تھے جہاں پر انہیں یہ لگ رہا تھا کہ یہاں پہ پناہ گزینوں کو رکھا گیا, اسائلم سیکرز کو رکھا گیا, ان کی زندگیاں بھی مشکل میں ڈالی تھی, اسی لیے اب یہ چینج کر کے فوجی بیرکس. لیکن آپ آئرنی دیکھیں کہ ہو سکتا ہے ان میں سے بہت سارے جو اسائلم سیکرز ہیں وہ اپنے ملک کی اسٹیبلشمنٹ سے ہی بھاگ کے آ رہے ہوں. ہو سکتا ہے کسی کو اپنے پرسنل لیول پہ بھی کچھ جان کو خطرات ہوں, لیکن موسٹلی جو سیاسی معاملات کی وجہ سے آتے ہیں وہ اپنے ملک کی حکومتیں یا اسٹیبلشمنٹ, اور یہاں ان کو فوجی بیرکس میں رکھا جا رہا ہے. تو بہت سارے لوگ اس فیصلے کے اوپر تنقید بھی کر رہے ہیں. تنقید تو دیکھیے میرا خیال ہے کہ نیلم ہر بات پہ ہی ہوتی ہے, ہر حکومتی جو بھی عمل ہوتا ہے اس کے اوپر ایک رد عمل آتا ہے اور تنقید ہوتی ہے, اور ان کی میرا خیال ہے کہ اس پہ تنقید کرنا یا اختلافات کرنا جائز بھی ہیں, کیونکہ ہم نے ایسے بہت سے کیسز دیکھے ہیں جہاں پہ ایشو آ چکا ہے کہ بہت سے غلط سرگرمیوں میں ملوث پائے گئے تھے جو آتے ہیں, الیگل امیگرینٹس آتے ہیں.
لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھا، میری نظر میں یہ ایک جو ہے نا وہ بہت اچھا اقدام ہے حکومت کی طرف سے، کہ ایک ان کو ایک اس میں سیکیورٹی کے حساب میں، یا اس میں CCTV کیمراز ہیں، ہر چیز ہے وہاں پہ، تو ایک ایسی جگہ پہ رکھا جا رہا ہے یہاں پہ وہ مطلب کہ کوئی بھی اس طرح کی جو ایک تو ان کا پروسیس اسموتھلی چل سکے، لیکن اور آپ کو دوسرا نہیں لگتا کہ ٹھیک ہے سیکیورٹی کے لحاظ سے یا مانیٹرنگ کے لحاظ سے تو ٹھیک ہے، اور شبانہ محمود بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ ان کی حوصلہ شکنی ہوگی اگر کچھ لوگوں کے کیسز جو ہیں وہ اوریجنل نہیں ہیں، تو ان کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے ان کو پتہ چلے گا کہ آگے جی ہوٹلز نہیں ہیں آپ کے لیے، آگے آپ کو مشکل حالات ہیں آگے بھی. لیکن حوصلہ شکنی کرتے کرتے جو جینوئن کیسز ہیں بیچارے، مطلب جو موسٹلی جینوئن کیسز ہی ہوتے ہیں، بہت بہت پریشانیاں ہیں لوگوں کو، بہت بہت مسائل ہیں مختلف کنٹریز میں، اور پھر یہ سہولت خود برطانوی حکومت نے دی ہے کہ لوگ یہاں پہ آگے پناہ لیتے ہیں، تو وہ آپ اپنے ملک سے اور یہاں پہ ایسا لگے گا وہ ٹھیک ہے ایک ماحول ہوتا ہے فوجی بیرکس کا، آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ کس طرح سے بند ہوتی ہیں اور کس طرح سے ایک ایسا ان کو لگے گا شاید وہ قید میں ہے، ایک ایسا تاثر تو آئے گا، پھر آس پاس کے لوگ جو ہیں وہ بھی کمفرٹیبل نہیں ہیں جو اس علاقے کے ہیں. ہیومنلی دیکھیں اگر تو میرا خیال ہے کہ آپ بالکل صحیح بات کر رہی ہیں اس بارے میں نیلا، میری آپ کی بالکل میں اس پہ اتفاق کرتا ہوں کہ آپ صحیح بات کر رہی ہیں کہ ان کو مینٹل جو ایک پریشر ہوگا یا وہ چیزیں ہوں گی وہ فیس کرنی پڑیں گی. لیکن میرا خیال ہے کہ الٹیمیٹلی بات وہی 2 وقت کی روٹی اور کپڑا اور مکان ہے. تو ہوٹل میں بھی جو ان کو سائشیں ایسی کوئی خاص نہیں دی جاتی تھیں. میری بات ہوئی بھی ہے کافی دفعہ، جو یہاں پہ اسائلم سیکر آتے ہیں، میں نے اس کے اوپر ڈاکومنٹری بنائی تھی، تو اس میں میری بات ہوئی تھی کافی لوگوں سے. تو جس طرح دکھایا جاتا ہے نا کہ بڑے کوئی 5 اسٹار ہوٹلز پہ رکھا جا رہا ہے، اور بڑا ان کو جم اور پھر سوئمنگ پول اور موبائل فون اور یہ وہ، تو ایسا کچھ اتنا خاص ہے نہیں ہے پہلے بھی. تو صرف جہاں تک بات ہے کہ صرف ایک رہائش جو ہے وہ ایک ہوٹلز جہاں پہ خرچہ کافی زیادہ حکومت کا ہو رہا ہے. میرے خیال ہے کہ اگر حکومتی اقدام دیکھا جائے تو اس جو فیصلہ ہے وہ میری نظر میں جو ہے نا وہ نیلم کافی بہتر ہے. بہتر ہے کہ آپ ان کو بجائے اس کے کہ وہ اتنے ملین جو ہیں وہ لگائیں اس کے اوپر ہوٹلز کے اوپر، تو ان کو لیکن کسی ہوٹلز ایسی کے علاوہ بھی تو کوئی آپشن ہو سکتی ہے، کوئی اس کے اوپر مراکز کام ہو چل رہا ہے، سکتے اس کے اوپر ہیں. کام چل رہا ہے نیلم. وہ آلریڈی وہ سوچ چکے ہیں، یہ صرف ایک ٹیمپریری انہوں نے نکالا ہے، اس کا حل نکالا ہے، لیکن الٹیمیٹلی وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں باقاعدہ، کیونکہ انفراسٹرکچر نہیں تھا پہلے کوئی بھی اس طرح کا. پچھلے آپ نے دیکھا یہ رپورٹ میں بتایا انہوں نے کہ 200 سے زائد جو ہے وہ ہوٹل جو ہیں وہاں پہ ان کو اس کے اوپر وہ کیا ہوا تھا، 400 سے زائد جو ہیں وہ ہوٹلز ہیں ان کو مختص کیا ہوا تھا. میرے خیال ہے کہ جو بہت ویئرڈ چیز ہے کہ حکومت کے اوپر اتنا پریشر، ٹھیک ہے ان ایک ہیومینٹیرین اگر طریقے سے میں آپ کو بولتا ہوں کہ دیکھیں تو وہ ایک غلط چیز ہو سکتی ہے کہ ان کے اوپر وہ ایک بند ہو کے رہ جائیں گے ایک جگہ پہ اس طرح سے. لیکن میرے خیال ہے کہ اگر یہ صرف ایک عارضی طور پہ ہے اور الٹیمیٹلی حکومت سولوشن ڈھونڈتی ہے اور ایک باقاعدہ انفراسٹرکچر بناتی ہے جہاں پہ ان کو منتقل کیا جائے، تو میرا خیال ہے کافی اچھی ہوگا، بجائے اس کے کہ آپ حکومت کے اوپر پہلے ہی پریشر ہے، اکانومی پہلے ہی جو ہے وہ ڈوبنے کے دہانے پہ ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ خاص طور پہ میں نے جیسے پہلے یہ کہا کہ بریگزٹ کے بعد سے UK کی اکانومی جو ہے وہ کافی جو ہے وہ صرف ڈکلائن کی طرف جا رہی ہے. تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے کہ کافی اچھا ایک قدم ہے. جہاں تک بات ہے کہ عوام کی، تو میرا خیال ہے کہ عوام کافی خوش بھی ہیں اس فیصلے سے کافی حد تک کہ ہوٹل سے تو کم از کم نکلے، جو ایک اکانومی میں جو برڈن تھا وہ آہستہ آہستہ کم ہوگا. لیکن جو وہاں کی عوام ہے بالکل، اوبیسلی اس وہ سے جو ہے وہ 15% مجموعی اخراجات میں کمی بھی آئی ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہوٹلز والا نظام بھی ٹھیک نہیں تھا، اس میں بھی لوگ جو ہیں ان کی زندگیاں، وہ ایک ہی ہوٹل میں مختلف قسم کے لوگ ہیں جو کہ مختلف بیک گراؤنڈ سے آئے ہوئے ہیں، وہ ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پا رہے، اکثر لڑائیاں ہو جاتی تھی، بہت سارے مسائل وہاں پر بھی آتے تھے جب ایک جگہ رکھے ہوتے تھے. پھر جو وہاں پہ بھی آس پاس کے لوگ تھے ان کو مسائل ہوتے تھے. جتنا ہیومینلی پاسبل ہو سکتا ہے حکومت کے لیے، حکومت کو کرنا چاہیے، یا پھر ایسا کچھ طریقہ نکالنا چاہیے کہ ان لوگوں کو اپنے قدموں پہ کھڑا کیا جا سکے، کہ اپنی جو جگہیں یا اپنے گھر، اپنے لیے کوئی بھی قیام گاہیں جو ہیں وہ بنا سکیں. آئی تھنک وہ سب سے زیادہ بہترین ہوگا اگر حکومت ایک سٹیپ آگے جا کے ان کے حوالے سے کوئی فیصلہ کرے، کہ بجائے کہ آپ کے لوگوں کو محدود کریں ایک خاص جگہ پہ، آپ ان کو اسٹرینتھن کریں کہ وہ اپنے لیے جو ہے اپنا روزگار بالکل کما سکے. اور ایسے منصوبے اکثر ہوتے بھی ہیں، اور اکثر ہم خواتین کو دیکھتے ہیں ان کو بہت ساری جو سکلز ہیں وہ سکھانے کی کوشش بھی کی جاتی ہے. لیکن یہ فیصلہ یہاں کے جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کو اس سے کافی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. بہت شکریہ حمزہ خان نے ہمیں جوائن کیا، اور مختلف جو موضوعات ہیں ان کے اوپر گفتگو بھی ہوئی ہے، اور یقیناً شبانہ محمود کی جانب سے یہ فیصلہ سامنے آیا ہے اور وہ حکومتی اخراجات کم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، جس میں ایک اندازے کے مطابق 15% کمی بھی آئی ہے.
لیکن آنے والے دنوں میں کیا ہوگا؟ کیا واقعی سارے ہوٹلز ختم ہو جائیں گے؟ کیا واقعی یہاں پہ فوجی بیرکس میں ہی پناہ گزینوں کو منتقل کر دیا جائے گا؟ اس کے لیے ہمیں جو مزید صورتحال ہے اس کے واضح ہونے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ شو کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔